بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إلى آخر الآيات۔ برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، آج کی جو آیتیں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیتیں اور اس کے بعد کی چند آیتیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرکین مکہ، مشرکین عرب کو، قریش کے لوگوں کو اور دیگر مشرکین کو سمجھانے، انہیں نصیحت کرنے کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلی امتیں، پچھلی قومیں کس طرح سے ان کے پاس انبیاء اور رسل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور خالص ایمان، خالص بندگی کی تلقین کی حکم دیا، انہیں شرک سے، کفر سے اور اسی طرح سے دیگر انحرافات سے روکا، باز رکھا، باپ دادوں کے دین سے، باپ دادوں کے طور طریقوں سے انہیں باز رہنے، دور رہنے کا حکم دیا۔ ان باتوں کی مثالیں قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا 1/3 حصہ انبیاء اور رسل علیہ السلام کی اور ان کی قوموں کی تاریخ پر اور ان کی داستانوں پر مشتمل ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے سلسلے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعدل انہا تعدل ثلث القرآن۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے شارحین حدیث، امام نووی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں پورے طور پر توحید کا بیان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پوری صورت اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے اور یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو اگر ہم تقسیم کریں تو کل 3 قسم کے، مجموعی طور پر 3 قسم کے بڑے مضامین قرآن کریم کے اندر ہیں۔ قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں مجموعی طور پر وہ کل 3 ہیں۔ ایک حصہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، شرک سے امتوں کو، قوموں کو دور کرنا، شرک کی تردید، مذمت، بت پرستی اور بتوں کی مذمت، ان کی بے سر و سامانی، ان کی بے کسی، بے بسی، کمزوری وغیرہ۔ 1/3 حصہ اس پر مشتمل ہے۔ دوسرا جو 1/3 حصہ ہے قرآن کریم کا وہ ہے احکام، دین اور شریعت کے احکام، جس کو ہم کہتے ہیں حلال و حرام، شریعت کے قوانین، ضابطے، زندگی گزارنے کا اصول، ضابطہ، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے احکام و مسائل، نکاح و طلاق کے احکام و مسائل، رضاعت کے احکام و مسائل، میراث کے احکام و مسائل، اسی طریقے سے اور دیگر احکام و مسائل پر مشتمل ہے قرآن کریم کا 1/3 حصہ۔ تیسرا جو 1/3 حصہ باقی بچتا ہے وہ ہے پچھلی امتوں اور ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں کی داستان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان میں سے بہت ساری قوموں اور ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں کی تاریخ اور ان کی سیرت اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے، اور قوموں اور نبیوں کے بیچ میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس طرح سے پورے قرآن کریم کو ہم 3 حصوں میں مجموعی طور پر تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک حصہ جو ہے وہ قوموں اور ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں کی داستانوں پر مشتمل ہے، کیا کچھ ہوا، کیسے دعوت دی گئی، قوم کے لوگوں نے مانا نہیں مانا، کیا گفتگو ہوئی، عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کون کون سا عذاب آیا کس قوم پر، اور پھر ان کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، ان تمام تفصیلات کا بیان ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس امت محمد، اور اب یہ امت قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی امت الگ سے آنے والی ہے، اسی امت پر امتوں کا اختتام اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں اور رسولوں کا اختتام ہو گیا۔ اب اس قوم کو جو تعلیم دینی ہے، جو باتیں سکھانی ہے، اس میں سب سے بنیادی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ جیسے ہر قوم کو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ توحید کی تعلیم دینے کا تھا، انہیں شرک و کفر سے نکالنے کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی قوم محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے 1/3، اور اسی کے ساتھ ساتھ احکام و مسائل، امت محمد کے لوگ، ہم لوگ کیسے زندگی گزاریں، عبادات کا طریقہ کیا ہو، معاملات کا طریقہ کیا ہو، شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہو، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑی وغیرہ، ان تمام چیزوں میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا حلال کیا حرام ہے، یہ ساری تفصیلات۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کا بیان قرآن کریم میں ہے۔ تیسری جو بات ہے نا وہ قوموں کی اور نبیوں کی داستانیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ اب امت قیامت تک کی امت ہے، الگ الگ رنگ کے لوگ آئیں گے، الگ الگ نسل کے لوگ آئیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، قیامت کو کتنے ہزار سال باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس پورے فترے میں اور ساری انسانیت میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ رہیں گے، تو ان کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے پچھلی امتوں کی واقعات، پچھلی امتوں کے قصے، داستانیں، یہ جب بیان کیا جائے گا انہیں تو ان کو عبرت ملے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ ہاں دیکھو فلاں قوم کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا، فلاں قوم کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، انہیں قتل کر دیا، انہیں گالی دی، انہیں برا بھلا کہا وغیرہ۔ تو مختلف قوموں کو سمجھانے کے لیے پچھلی امتوں، جو مختلف امتیں گزری ہیں، ان کی داستانوں کو بیان کرنا اس امت میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے، بہت بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جا بجا انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے قوموں کی داستان بیان کرتا ہے۔ سمجھانا ہے قریش کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو، جو امت محمد کے لوگ ہیں، اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ، نوح کا واقعہ، ہود کا واقعہ، صالح کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور ان کی قوموں کا واقعہ، موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات جو مختلف قوموں کے ہوئے ہیں، جن کا نام تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ ہے دراصل مقصد۔ یہاں جو ہمارے سامنے ایک بستی اور بستی والوں کا اور اس بستی میں بھیجے گئے 3 رسولوں کا واقعہ، کیسے وہ آئے، انہوں نے دعوت دی اور بستی کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، ان کو طعن و تشنیع سے نوازا، ان کی عیب جوئی کی، ان کی مذمت کی، ان کو مارنے کی دھمکی دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس قوم کے ایک شخص نے جو نیک تھا، مومن تھا، صالح تھا، اس نے کس طرح سے آ کر کے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھائی آپ لوگ اللہ کے نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے، یہ تو آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، اللہ کے واسطے آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے آئے ہیں،
اللہ واسطے ان کی باتوں کو مان لو۔ یعنی آ کر کے قوم ہی کا نیک آدمی، مومن آدمی، صالح آدمی قوم کے لوگوں کو ڈانٹنے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا جو نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی، کیوں؟ تاکہ مشرکین مکہ، مشرکین قریش اور دیگر امت کے لوگوں کو اس سے عبرت اور نصیحت ملے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا اور انہوں نے انکار کر دیا، مارنے پیٹنے کی دھمکی دی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیں گے، آپ کی دعوت کو جھٹلائیں گے، تو ہمارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے دیکھیے اب یہاں پر جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آپ مثال بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ مکے والوں کے لیے، قریش کے لوگوں کے لیے اور مکے والوں کے لیے اور عرب کے لوگوں کے لیے اور ان سے باہر نکل کر کے ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن ابھی براہ راست جن پر گفتگو ہو رہی ہے وہ وہی مشرکین مکہ، مشرکین قریش ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مخاطب تھے۔ اللہ فرماتا ہے آپ انہیں بیان کیجئے مثال، آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے اصحاب القریہ، بستی والوں کی، بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، یعنی کیا مطلب؟ بہت سارے رسولوں کو مرسلون کہا گیا، دراصل 3 تھے یہ، پہلے 2 بھیجے گئے، بعد میں جب دونوں کو جھٹلا دیا اللہ نے تاکید کے لیے، تائید کے لیے، تقویت کے لیے، سپورٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بستی کے لوگوں نے ان رسولوں کے ساتھ نہایت بدسلوکی کی اور ان کو جھٹلایا، ان کو طعن و تشنیع سے نوازا، ان کی عیب جوئی کی، ان کی برائی کی۔ بہرحال تو پہلی آیت کریمہ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، انہیں بستی والوں کی مثال پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو، مکے والوں کو پچھلی بستی، پچھلی امتوں میں کسی بستی کی مثال پیش کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ اب یہ بستی کون سی ہے، کہاں تھی، کون لوگ تھے اس کے اندر، اس بارے میں کوئی مستند بات ہمارے پاس نہیں ہے، مستند بات، معتبر بات نہیں ہے کہ یہ بستی کون سی ہے اور یہ کون لوگ تھے، رسول جو آئے تھے وہ کون کون تھے، ان کا نام کیا کیا تھا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا وہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ، یہ بنی اسرائیل کے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت ساری روایتیں تفسیروں کے اندر حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہیں۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کے تھے، ان کے پاس یہودیوں کی، عیسائیوں کی، تورات کی، انجیل کی بہت ساری باتیں ان کے پاس تھیں، کیونکہ یہ اسی قوم کے تھے اور پہلے اسی دین کے ماننے والے تھے، تو ان کی بہت ساری روایتیں تفسیروں کے اندر موجود ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی کوئی بات بیان کی جائے، اہل کتاب یہود و نصارہ کی کوئی بات بیان کی جائے پچھلی امتوں کی، تو نہ ہم اسے سچ مانیں نہ ہم اسے جھوٹ بولیں، ہم یہ نہ کہیں کہ سچ ہے اور نہ ہم یہ کہیں کہ جھوٹ ہے، سمجھ لیں، کیونکہ اگر ہم کہہ دیں کہ سچ ہے اور ہو سکتا ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے، وہ غلط ہو، تو بھی گنہگار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہہ دیں جھوٹ ہے اور وہ صحیح ہو تو بھی ہم گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ بہرحال تو ہمیں کب ماننا ہے؟ جب وہ چیز مستند طور پر ثابت ہو اور اس کی کوئی تائید اللہ کے کلام کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہو، یا کسی صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام سے آئی ہوئی ہو، تب تو ہم اس کو مانیں گے کہ ہاں وہ بات درست ہے، ورنہ ہم محض ایسے کہ کسی نے بیان کر دیا ہے، بنی اسرائیل کے پرانی داستان ہے نا، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بہرحال توقف کرنا ہے جب تک کہ اس کی تائید، اس کی توثیق نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر وہب ابن منبہ نے اس بستی کے بارے میں بھی بات بیان کی ہے۔ وہب بن منبہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اس بستی کے بارے میں؟ کہتے ہیں یہ بستی انطاکیہ کی ہے، انطاکیہ نامی بستی کا نام ہے، اور
اس بستی کے اندر ایک فرعون تھا. فرعون بہت سارے ہیں نا. فرعون جب آپ سنیں فرعون کا لفظ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرعون کوئی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے. نہیں، بلکہ دراصل یہ ایک لقب ہے جو اس علاقے اور بہت دور تک بستیوں کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب ہوا کرتا تھا. جیسے قیصر لقب ہے، کسریٰ لقب ہے، ایسے فرعون لقب ہے. جو بھی بادشاہ رہے گا اس کو فرعون کہا جائے جو بھی بادشاہ رہے گا اس کو فرعون کہا جائے گا. نام اس کا کچھ بھی اور ہو سکتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام سیرت کی کتابوں میں رامسیس آتا ہے. رامسیس ثانی. اس سے پہلے رامسیس اول گزرا تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہ فرعون نامی گزرا ہے، فرعون لقب کا گزرا ہے، اس کا نام رامسیس ثانی، دوسرا رامسیس. یہاں پر وہب بن منبہ کہتے ہیں اس بستی سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، اور اس بستی میں ایک بادشاہ تھا، یعنی فرعون تھا، یعنی بادشاہ تھا، اور وہ مشرک تھا، بت پرست تھا. اور اس نے اور اس بستی والوں نے، ان سارے مشرکین نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کیا. ٹھیک ہے. رسولوں کے بارے میں آگے والی آیت میں آ رہا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. جب ہم نے اس وقت کو یاد کرے جب ہم نے ان لوگوں کی طرف یعنی اس بستی والوں کی طرف ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا. فکذبوہما، تو اس بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. جھوٹے ہو تم دونوں. کیا کہہ دیا؟ جھوٹے ہو تم دونوں، تمہاری بات سچی نہیں ہے، جھوٹے ہو. فعززنا بثالث، تو ہم نے ان 2 رسولوں کو جن کو جھٹلا دیا ہم نے ان کی تقویت پہنچائی، ان کو قوت پہنچائی، ان کو سپورٹ کیا بثالث، تیسرے کے ذریعے سے. یعنی ایک رسول ہم نے اور بھیجا، آپ بھی تشریف لے جائیے، اور تینوں رسول مل کر کے اس قوم کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں، شرک سے دور کریں، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کا حکم دیں. 3 کو بھیجا. اب یہ 3 رسول ہو گئے. ان تینوں رسولوں کا بھی نام حضرت وہب ابن منبہ نے بیان کیا ہے. وہ 3 رسولوں کے نام کیا ہے؟ صادق، مصدوق اور سلوم. صادق مصدوق پہلے آئے تھے اور سلوم جو ہے وہ تیسرے آئے. یہ بستی کا نام انطاکیہ اور تینوں رسولوں کے نام، اس کی کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی مستند دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات ہم نے صرف اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ یہ جانیں کہ اس طرح کی بات بیان کی گئی ہے وہب ابن منبہ کی روایت میں، لیکن اس کی کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی مامون حموش جو معاصر مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بستی انطاکیہ کی تھی، اور ایسے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے مراد 3 رسولوں سے مراد صادق، مصدوق اور سلوم ہیں. یہ نام بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس بستی کا نام کیا تھا اور رسول جو آئے تھے ان تینوں رسولوں کے نام کیا تھے، اس بستی کا حاکم اور بادشاہ کون تھا. ان تمام چیزوں سے اس مقصد پر جو مقصد قرآن کریم کے ان آیات کے بیان کرنے کا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ یہ نہیں کہ کون رسول آیا، کس بستی میں آیا، کون سا بادشاہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ بستی کوئی تھی، رسول آئے تھے، بستی والوں نے جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ، پوری داستان جو بیان کی گئی ہے اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت ملتی ہے. اس لیے ہمیں اس میں کوئی پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں ان تمام چیزوں کی معلومات نہ ہونا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو کوئی بھی بستی ہو، کوئی بھی رسول ہو. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر، آپ مثال بیان کیجئے بستی والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے. یہ بستی والوں کے پاس آئے ہے نا، گاؤں والوں کے پاس، بستی والوں کے پاس مرسلون رسول آئے. مرسل واحد اور مرسلون جمع، اسی کی جمع، یعنی کئی رسول آئے. ظاہر ہے کہ 3 آئے تھے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی بستی میں ایک رسول آیا ہے اور اس کو جھٹلا رہے ہیں قوم کے لوگ، بستی کے لوگ، تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی والے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں. ایک رسول بھی آیا ہو اور اس رسول کو بستی کے لوگ جھٹلا رہے ہوں تو بھی یہ کہا جا سکتا ہے
کہ اس بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ رسول کون ہے؟ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ ان کا مشن اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے، ان کا مشن اللہ کے بندوں کو شرک سے دور کرنا ہے، ان لوگوں کو، قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات سے آشنا کرانا ہے، انہیں جنت کی راہ بتلانی ہے، جہنم کی راہ سے چوکنا کرنا ہے۔ بشیر نذیر بنا کر سب بھیجے گئے، تو ایک کو جھٹلانے والا سب کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ ایک اصول جان لیجیے۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا ان کا دعویٰ کرنے والے بنی اسرائیل کے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، اور عیسائی کہیں، انجیل والے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تم موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے ہو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ماننا اور اللہ کے نبی محمد کو نہ ماننا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کی آخری کڑی ہیں جس مشن کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ بھیجے گئے تھے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء بھیجے گئے تھے۔ دوسری چیز ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات اور انجیل، ان دونوں کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ یجدون مکتوبا عندہم فی التورات، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ حضرت محمد، احمد کسی بھی نام سے، محمد نام سے، احمد نام سے وہ نبی اور رسول آنے والے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا ہے، نام کے ساتھ موجود ہے، تذکرہ موجود ہے، صفات موجود ہیں، پیدائش کی سرزمین کیا ہوگی اس کا ذکر موجود ہے، پیدائش کی سرزمین سے نکل کر جہاں ہجرت کر کے جائیں گے اس بستی کا تذکرہ موجود ہے، سب موجود ہے۔ اگر یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ کہیں کہ ہم موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے اور محمد کو نہیں مانتے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل کو جھٹلاتے ہیں، اور بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی جھٹلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے کہ نہیں؟ رسول پہلے کون ہے؟ نوح علیہ السلام رسول۔ نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کے معنی ہوتے ہیں جس کے پاس اللہ کا پیغام آئے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئیں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرے، ہم کلام ہو، بات چیت ہو، وہ نبی ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے خصوصیت کے ساتھ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، کسی بستی کی طرف بھیجا گیا ہو، آپ فلاں بستی میں تشریف لے جائیں، یا آپ وہاں آپ کو وہاں نبوت کا مشن، رسول کا مشن دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، اس بستی کے لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں وغیرہ، آپ جا کے ان کو سمجھائیں۔ تو کسی بستی کی طرف کسی کو بھیجا جاتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے، اور کسی بستی کی طرف نہ بھیجا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں، بھیجا نہ گیا ہو، مستقل شریعت نہ دی گئی ہو، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے رسول کون ہیں جو کسی قوم کی طرف بھیجے گئے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جنہیں اپنی ہی قوم میں، اپنی ہی بستی میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی ہے، اول رسول بعثہ اللہ الی الناس، پہلا رسول جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، چند لوگ ہی ایمان لائے، جن کی تعداد کہتے ہیں بعض روایتوں میں کہ 40 لوگ، بعض روایتوں میں کہ 80 لوگ، بعض روایتوں میں کہ اور بھی کم لوگ تھے، ہے نا۔ اور یہ روایتیں بھی اسرائیلی روایتیں ہیں، جن کے صحیح اور یقینی ہونے اور ضعیف اور ناقابل یقین ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور وہی جو ایمان لائے تھے وہی کشتی میں سوار ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کا واقعہ جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام نے کس کو جھٹلایا؟ رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں آپ پہلے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں آیا اور بعد کے رسول تو ابھی آئے نہیں، تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نوح کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانا دراصل سارے رسولوں کی تکذیب کرنا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، شرک سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، تو سارے رسول بھی توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک سے دور کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے، تو ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے کہ نہیں؟ اسی اعتبار سے تو یہاں کیا فرمایا؟ جب ان کے پاس مرسلون آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے۔ تفسیر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، اس وقت کو یاد کرے جب ان کی طرف ہم نے دو کو بھیجا فکذبوہما، تو اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ آپ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، رسول ہے ہی نہیں، آپ نبی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس اللہ کی کتاب، آپ کے پاس اللہ کا کوئی پیغام آتا ہی نہیں، اس طرح سے جھٹلا دیا ہے نا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دونوں کی مدد کی، تقویت کی، ان کو قوت اور طاقت پہنچائی، بثالث، تیسرے کے ذریعے سے۔ ایک رسول اللہ نے اور بھیجا، تین ہو گئے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے علیہم السلام، انہوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اے بستی والو، ہم سب تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ہم تینوں آپ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر کے بھیجے گئے، مرسل ہیں۔ مرسلون کہا، اس سے پہلے والی آیت کریمہ بھی مرسلون آیا، اس کے بعد کی آیت کریمہ میں ایک آیت کے بعد بھی آ رہا ہے مرسلون۔ یہ المرسل، بھیجا گیا، مرسلون بھیجے گئے۔ تینوں آیتوں میں تسلسل کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ یہاں ابھی ہمارے سامنے جو آیتیں ہیں، مرسلون، رسول نہیں کہا، کیا مطلب؟ ہم خود سے نہیں آ گئے، رسول مرسل کہاں؟ بھیجے گئے ہیں، یعنی ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے جو بھیج رہا ہے، اور ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف۔ تو مرسل کہنے سے مرسل کا ذکر بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ہمیں رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم پہلے دو آئے تھے اور اس کے بعد تین ہو گئے، تینوں آپ لوگوں کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو مرسل ہے تو مرسل، بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قوم کے لوگ کون ہیں؟ مرسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے۔ اچھا، کیا کہا؟ ہم آپ لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ قالو، قوم کے لوگوں کا جواب کیا ہوا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، ما انتم الا بشر مثلنا، بھائی تم لوگ تو بس ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم لوگ کیا ہو؟ بس کچھ نہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے کیا ہو؟ بشر ہو، انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام اترا ہے کہ ہم تمہارے پاس جائیں اور تم کو سمجھائیں، تو تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، رسول ہو نہیں سکتے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے، تو وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم لوگ بس جھٹلا رہے ہو، تم لوگ تو بس کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو، جھٹلا رہے ہو نہیں بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب آپ سوچئے، ان تین باتوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے پہلی بات کیا کہی اعتراض میں؟ رسولوں کی، ہے نا، رسولوں کے نہ ماننے کے لیے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نہ ہونے کی بات کہنے کے لیے کیا کہا؟ تین باتیں۔ نمبر ایک، پہلی بات کیا کہی؟ کیسے مان لیں تم کو کہ تم رسول ہو، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔
ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ نے تمہارے اوپر وحی بھیجی ہے، حکم اتارا ہے، تمہیں اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، اگر تم رسول ہو سکتے ہو تو ہم بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں۔ یہ پہلی بات، یعنی رسولوں کے جھٹلانے کے لیے پہلی بات کیا کہی ان لوگوں نے جو اعتراض کیا؟ وہ ان کا انسان ہونا، وہ ان کا انسان ہونا۔ اب آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بھی، عرب کے مشرکین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ما لہذا، کیا کہا تھا؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہے کہ نہیں؟ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، سامان لینے سودا خریدنے کے لیے جاتا ہے، کیسے رسول ہو جائے گا؟ کیسے رسول ہو جائے گا؟ اگر رسول ہی ہو بھیجا، اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو ہماری طرف رسول بنا کر کے بھیجتا۔ کیا کہا؟ فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتا۔ تو یہ اعتراض مشرکین مکہ نے بھی نبی پر کیا کہ آپ تو ہمارے ہی قوم کے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کی نسل کو، آپ کے باپ کون، دادا کون، آپ کی ماں کون، ہم سب جانتے ہیں، آپ ہماری ہی اس بستی میں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، اور آج آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ ارے نبی رسول بن کر کے کوئی آتا تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا، عام انسانوں کی طرح آپ ہیں، اور آپ آج جو ہے 40 سال کی عمر میں آپ کہنے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میری طرف وحی آ رہی ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے، یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے، کیسے مان لیں؟ تو ہم بھی انسان، آپ بھی انسان، کیسے آپ کو رسول مان لیں؟ یہ اعتراض مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی پر کیا تھا۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے کہ تم سے پہلے بھی بستی کے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور جھٹلانے میں پہلی بات کیا کہی تھی؟ کہی تھی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو بس ہمارے ہی جیسے انسان، سیم جیسے ہم ہیں انسان ایسے تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تو رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ نہیں مانتے ہم تم کو، رسول ہم تمہیں نہیں مانتے۔ دوسری بات کیا کہی؟ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، رحمان نے کوئی چیز اتاری ہی نہیں، من شیء نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، کچھ بھی نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری۔ تم جو کہتے ہو ہماری طرف وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ نے اپنا فرمان اتارا ہے، کوئی بھی چیز نہیں اتاری ہے، تمہیں اور تمہاری بات کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ تیسری چیز، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ بس جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ بس جو تین باتیں، تینوں نفی والی، ما انتم الا بشر مثلنا، اور اس کے علاوہ وما انزل الرحمن من شیء، اور ان انتم الا تکذبون، نہ تو تم رسول ہو، ہماری طرح انسان ہو، نہ اللہ نے کچھ اتارا ہے، اور تم سچ نہیں بول رہے ہو، بس جھوٹ بول۔ تین باتوں کا اعتراض کر کے ان تینوں نبیوں کو اس بستی والوں نے جھٹلا دیا، تم جھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان بستی ان نبیوں نے، تینوں رسولوں نے کیا کہا؟ ان ربنا یعلم، تم کہہ رہے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں، انسان ہیں۔ ربنا یعلم انا الیکم مرسلون لمرسلون، ان تینوں رسولوں نے کیا کہا؟ ایک زبان ہو کر کے ہمارا رب جانتا ہے، جو اللہ تعالی ہمارا مرسل ہے، بھیجنے والا ہے، ہم مرسل ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا مرسل ہے، بھیجنے والا، وہ مرسل ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں، تاکید کے ساتھ۔ یہ دیکھیں انا بھی تاکید کے ساتھ ہے، انا تاکید کا لفظ ہے، اور لمرسلون پر لام جو لگا ہوا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو دو تاکید کے ساتھ ان رسولوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم مرسل ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اب تم نہیں مانتے ہو،
ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، تم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو، ہم نے تمہیں شرک اور بت پرستی سے روک دیا، منع کر دیا، اب تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم انسان ہیں، تمہاری طرح سے رسول نہیں ہو سکتے، تمہاری مرضی ہے، اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، تم کہتے ہو تمہاری مرضی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تمہارے اعتبار سے، تمہاری مرضی ہے، تم جو بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے گئے سچے رسول ہیں، اور اب نہیں مانتے ہو تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے تو بس کھلا اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ مبین جو ہے نا، مبین، اس کو یاد رکھنا، اس لفظ کو یاد رکھنا جو بلاغ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بلاغ کے ساتھ مبین ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مبین ہے کہ نہیں مبین ہے؟ قرآن مبین، واضح قرآن ہے، روشن قرآن ہے کہ نہیں؟ اس قرآن کو، اس کی تعلیمات کو پہنچانا بھی مبین، اس کی تبلیغ بھی کیسے ہونی چاہیے؟ مبین، کھلی تبلیغ ہونی چاہیے۔ اب تبلیغ تو لوگ چاہتے ہیں کہ تبلیغ ہو، کچھ لوگ تبلیغ بھی نہیں چاہتے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی توحید کا پیغام، شرک سے مذمت، شرک کی مذمت اور بیزاری کا پیغام، سنت کی تعلیمات کا پیغام، اور بدعات اور خرافات سے دور کرنے کا جو ہے نا مشن ہے۔ کچھ لوگ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوں، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں ان میں سے ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو چاہتا ہے کہ سرسری تبلیغ ہو۔ تبلیغ کیسی ہو؟ سرسری تبلیغ ہو۔ یہاں البلاغ المبین، انبیاء کی، رسولوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ کھلی تبلیغ کرنا، کھلا۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کے مقابل میں یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ اخلاص عبادت ہے، یہ کھلی چیز، سمجھ رہے؟ کھلا۔ اور آج مسئلہ کیا ہے میرے بھائیو؟ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعوت کا کام ہو، دین کا کام ہو، توحید بتائی جائے، شرک سے آگاہ کیا جائے، بدعت بتائی جائے، لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کھلا بتلایا جائے۔ بدعتی کون ہے؟ بدعت کرنے والے کون ہیں؟ بدعت کے دائی کون ہیں؟ شرک کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین کون ہیں؟ شرک کی دعوت دینے والے کون ہیں؟ امت کو شرک کی طرف لانے والے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ بول کے شرک کی دعوت دے رہے ہیں؟ کون لوگ لکھ کے شرک کی دعوت دے رہے ہیں؟ کون لوگ بول کر کے بدعت کی طرف بلا رہے ہیں؟ کون لوگ لکھ کر کے بدعت کی طرف بلا رہے ہیں؟ ان کو کھول کر کے بیان کیا جائے تو لوگوں کو چڑ لگتی ہے۔ یاد رکھو، رسولوں کا مشن کیا ہے؟ البلاغ نہیں، البلاغ المبین، کھلا روشن تبلیغ ہونی چاہیے، کھول کر کے پہنچاؤ۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ مشرکین ہے، یہ بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا انجام اللہ کے ہاں دنیا میں یہ ہوگا، ان کا انجام اللہ کے یہاں آخرت میں یہ ہوگا۔ میرے بھائی، تو بلاغ کیسا ہونا چاہیے؟ بلاغ بھی مبین ہونا چاہیے، تبلیغ بھی روشن ہونی چاہیے، تبلیغ بھی کھلی ہونی چاہیے، اشارے کی تبلیغ نہیں، کنایے کی تبلیغ نہیں، سمجھ رہے؟ اس طرح سے نہیں جس کو آج کل کی عام زبان میں ڈپلومیٹ یا اس طرح سے سیکولر انداز کی، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، نہیں، کھلی تبلیغ ہونی چاہیے، حق کو روشن دلیلوں کے ساتھ روشن انداز میں بیان کرنا۔ رسولوں نے صاف کہا، ہمارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمے تو کھلا پہنچا دینا ہے، اب ماننا نہ ماننا یہ تو تمہارا کام ہے۔ یہاں تک، اس کے بعد دیکھیے اگلی بات کیا ہوئی۔ اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا۔ کہتے ہیں جب یہ بات انبیاء تینوں رسولوں نے کہہ دی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن اللہ ہمارا جانتا ہے کہ ہم سچے رسول ہیں اور ہمارا کام پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پھر بستی والوں نے کیا جواب دیا، اسی پر ہم بات ختم کریں گے، بستی والوں کے جواب پر۔ پھر وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ آئیں گی کہ قوم کے، بستی کے بالکل آخری کنارے سے ایک مومن، ایک صالح آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ بستی کے لوگ ان تینوں رسولوں کو جھٹلا رہے تھے، انہیں تانا دے رہے تھے، انہیں مارنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ یہاں بات آگے آ رہی ہے نا، سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، پتھروں سے مار کے ختم کر دیں گے، تمہیں زیادہ تبلیغ نہ کرو،
نصیحت مت کرو، اس طرح سے دھمکی بھی دی۔ وہ دور سے اقصی مدینہ، بستی کے دور سے، شہر کے اخیر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کیوں جھٹلاتے ہو ان رسولوں کو، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ کوئی دنیا کمانے کے لیے پیسے کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، یہ تو تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ یہ آیت کریمہ، دو آیتیں مزید ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالو مشرکین مکہ، مشرکین قریہ نے کیا کہا، بستی کے مشرکوں نے کیا کہا، وہی واقعہ چل رہا ہے۔ قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ یہ بستی والوں نے، اور پھر اگلی آیت میں نبیوں نے، رسولوں نے کیا جواب دیا، یہ دونوں باتیں پڑھ کر کے ہم آج کا درس ختم کریں گے۔ پہلی آیت کریمہ، قالو بستی کے لوگوں نے کیا کہا، انا تطیرنا بکم، بڑے منحوس لوگ ہو تم، کہاں سے آ گئے ہو، ہم تو تم سے نحوست ہی، بے برکتی ہی محسوس کر رہے ہیں، تمہارے آنے سے کوئی اچھا نہیں ہوا، کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا، تمہارے آنے سے کوئی برکت نہیں ہوئی ہے، سوائے بے برکتی کے، نقصان کے، نحوست کے، کچھ بھی نہیں ملا ہمیں، کہاں سے تینوں آ گئے۔ یعنی اس طرح سے ان لوگوں نے کیا کہا، انا تطیرنا بکم، بھئی ہم تو آپ تین لوگوں سے جو آئے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تو تم سے نحوست محسوس کر رہے ہیں۔ طیارہ کیا ہے، نحوست، بدشگونی، آپ کے آنے سے کوئی بھلا نہیں ہوا، برا ہی برا ہو رہا ہے، کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا، کوئی برکت نظر نہیں آ رہی، کوئی خیر محسوس نہیں کر رہے ہیں ہم تم سے۔ ایک بات، دوسری چیز، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم تینوں باز نہ آئے، باز نہ آئے یعنی ہمیں دعوت دینے، توحید سمجھانے، ایمان کی دعوت دینے، شرک سے، بت پرستی سے نکالنے کی بات جو تم کر رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آ گئے، رکے نہیں، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں ضرور بالضرور رجم کر دیں گے۔ رجم کر دیں گے، سنگسار، پتھروں سے مار مار کے تمہاری جان لے لیں گے، مار ڈالیں گے تمہیں پتھروں سے مار کے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی ہے باطل کا کام، حق کے مقابلے میں، حق پرستوں کے مقابلے میں، حق کے داعیوں کے مقابلے میں۔ سن لینا میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیزوں، سن لینا، اس بات کو اچھی طرح سے بٹھا لینا دل میں، ذہن میں۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، صبح قیامت کی صبح تک کے لیے دعوت ہے، پیغام ہے، اس کا ایک حرف بھی اپنی معنویت نہیں کھو سکتا، ایک ایک حرف بامعنی رہے گا قیامت کی صبح تک، کیونکہ رب ذوالجلال کا اتارا ہوا کلام ہے، اور قرآن کریم آخری سیکنڈ تک کے لیے ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے کیا کہا یہاں دیکھو، یہی ہے مشن، حق کی دعوت کے مقابلے میں، حق کی دعوت، توحید کی دعوت ہے نا، اس کے مقابلے میں ریئیکشن، اور حق کی دعوت دینے والے اللہ کے رسولوں کے پیغام کے مقابلے میں ریئیکشن۔ کیا ہے وہ ریئیکشن؟ نمبر 1، انا تطیرنا بکم، ہم تو تم سے نحوست محسوس کرتے ہیں، تم پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، تمہارے آنے سے تو سب برا ہی برا دکھائی دے رہا، کچھ بھلا ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم پتھروں سے مار کے تمہیں ہم سخت سزا دیں گے، اور ہماری جانب سے تمہیں بہت دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہی باطل کا کام ہے۔ ارے بھائی، تم کو اگر ہے ہمت تو تم یہ ثابت کرو نا کہ تمہاری بت پرستی درست ہے، یہ مٹی پتھر کے دیوی دیوتا واقعی کام کے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں بتائیں، ان کا کارنامہ کیا ہے بتائیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کے، ہے کہ نہیں؟ مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کو ہٹا نہیں سکتے اپنے اوپر سے۔ مکھی اگر ان کے اوپر چڑھائے ہوئے چڑھاوے سے، شیرینی سے بتاشے کے شکر کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے مکھی لے کے چلی جائے تو یہ سارے بت جو سجے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب مل کر کے بھی اس مکھی سے اس شیرینی کا ٹکڑا نہیں چھین سکتے۔ اتنے بے کس ہیں، بے بس، اتنے بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ تو
اگر تمہارے پاس دم ہے تو تم ثابت کرو کہ ہاں یہ ہمارے دیوی دیوتا پاورفل ہیں، طاقت والے ہیں، انہوں نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، یہ کیا، بتاؤ نا تم کہ عبادت کے قابل ہے۔ تمہارے پاس نہیں ہے کچھ، کوئی طاقت نہیں ہے تم۔ اب تو باطل کے پاس کیا ہوتا ہے؟ باطل لاجواب ہو جاتا ہے، باطل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ باطل کے پاس جب کوئی جواب حق کا نہیں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دو بڑے کام کرتا ہے۔ ایک کام کرتا ہے ان حق کے داعیوں کو بدنام کرنے کا کام کرتا ہے، داغ کے داعیوں کو، توحید کے داعیوں کو، سنت کے داعیوں کو کیا کرتا ہے؟ بدنام کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ دیکھو رسولوں کو بدنام کیا، تم بڑے منحوس ہو، کہاں سے آ گئے، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا۔ بدنام کرنا، ان کے چرچے کو خراب کرنا، ان کے چرچے کو بدنام کرنا، ان کا نام بدنام کرنا۔ اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں باطل پرست؟ جب ان کے پاس حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، جان لینے کی دھمکی دیتے ہیں، قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہی تمام صدیوں میں آج تک، اور یہی معاملہ قیامت تک رہے گا، باطل کے پاس جب حق کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو وہ دو راستے اختیار کرتا ہے، ان حق کے داعیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مثال آپ جاننا چاہتے ہو، اگر جدید مثال تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، جو پوری دنیا میں توحید کا سب سے بڑا داعی ہے معاصر، موجودہ وقت میں، پچھلے 3 صدی پہلے، 250 سال پہلے، لیکن ان سے زیادہ مظلوم اور بدنام بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ کیا، وہ تکفیر کرتا تھا، وہ معصوموں کی جان لینے کا کام کرتا تھا، وہ تو دنگے کرتا تھا، فساد کرتا تھا، اور وہ ناحق خون بہانے کی دعوت، اس طرح کے بدنام کرنے کے کام کیے گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی، بلکہ ان کو مارنے کی کوشش بھی کی گئی، کیا کیا نہیں ہوا۔ اور آج بھی میرے بھائی امت میں جو سچے توحید و سنت کے داعی ہیں، قرآن کے، سنت کے، صحابہ کے مشن کے داعی ہیں، ان کے خلاف لوگوں کا یہی کام ہے، بدنام کرنا، تانے دینا، تشنیع کرنا، عیب لگانا، اور مار پیٹ کی دھمکی دینا، جان لے لیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، بے گھر کر دیں گے۔ اس کے سوا آج بھی باطل کا حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں ہے، اسے یاد رکھو، یہی کام رہا ہے۔ پوری تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو، آپ کو یہی ملے گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو قریش کے، مکے کے مشرکین کو سمجھانے کے لیے بستی والوں کی مثال دینے کا حکم دیا گیا، تو یہ مثال ہمارے لیے بھی ہے اور آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہے، قیامت تک سارے لوگوں کے لیے مثال ہے، اور پورا واقعہ مثال ہے، ایک ایک ٹکڑا مثال ہے، ایک آیت کریمہ کا جز مثال ہے۔ اچھا، یہ دھمکی دے دی، اس کے بعد ان انبیاء اور رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ یہ بھی 3 ٹکڑوں میں ان کا بھی جواب، 3 الزامات، 3 باتیں، اس کے جواب میں یہ 3 باتیں۔ انبیاء نے کیا کہا، رسولوں نے کیا کہا؟ طائرکم معکم، تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم نحوست والے ہیں، منحوس ہیں، بے برکت ہیں۔ ارے بھائی، یہ بدشگونی، یہ نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ تم اگر سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ نحوست کا معاملہ ہو رہا ہے، بے برکتی کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی تمہارے پاس ہے، اس کی وجہ تمہارے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم شرک کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی عبادت کرنے کے بجائے تم نہ جانے کتنے غیروں کی پرستش اور پوجا کر رہے ہو۔ یہ شرک اور بت پرستی سب سے بڑی بے برکتی کا سبب ہے۔ طائرکم معکم، یہ بدشگونی اور نحوست اور بے برکتی تمہارے ساتھ میں ہے، یعنی تم اس کا سبب ہو، تمہارے ساتھ اس کا سبب لگا ہوا ہے۔ تم شرک بت پرستی کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں کیا برکت آئے گی تمہاری زندگی میں؟ ہم بے برکت نہیں ہیں، تمہارا شرک بے برکتی کا سب سے بڑا سبب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ بات تم اس لیے کہہ رہے ہو ہمارے بارے میں کہ ہم منحوس ہیں کیونکہ ہم نے تم کو نصیحت کی ہے؟ اِن ذُكِّرْتُمْ، کیا صرف اس لیے بات کہہ رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے؟ ہم نے تم کو نصیحت کی ہے، ہم تم کو سمجھانے آ گئے، بت پرستی سے تم کو ہٹانے کے لیے آ گئے، توحید کی دعوت دینے آ گئے، اس لیے تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم منحوس ہیں؟ یاد رکھو، ہم منحوس نہیں ہیں، بلکہ تمہارا کردار، تمہارا شرک اور تمہاری بت پرستی سب سے بڑی نحوست کا سبب ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور کیا فرمایا؟
بل انتم قوم مسرفون، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ یقیناً کیا ہے معاملہ؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ سر اللہ کے سامنے جھکے، حد یہ ہے، دائرہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، دائرہ یہ ہے کہ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کا حق نہ دیا جائے۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بندگی کا حق تم کس کو دے رہے ہو؟ غیر اللہ کو دے رہے ہو، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ یاد رکھیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جواب ہے بڑا عظیم الشان جواب ہے۔ سب سے بڑی نحوست کیا ہے؟ سب سے بڑی نحوست شرک ہے، بت پرستی ہے، گناہ ہے، معاصی ہے، منکرات ہیں، اور کوئی چیز نحوست کی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اور کیا کہا؟ نصیحت کرنے والوں کو تانا دیتے ہو، اس لیے تم ہمیں منحوس کہتے ہو کہ ہم نے تم کو نصیحت کی ہے۔ یاد رکھو، نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم منحوس نہیں ہیں، نحوست کا سبب نہیں، تم منحوس ہو۔ قرآن کریم کی آیتوں میں انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا، کفر و شرک کرنے کی وجہ سے کیا اتارا؟ عذاب اتارا۔ اس عذاب کے اترنے والے دن کو اللہ نے کیا کہا؟ فی یوم نحس مستمر فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں عذاب آیا۔ عذاب کی دنوں کو اللہ نے کیا کہا؟ منحوس دن کہا۔ کیوں کہا منحوس دن؟ اس لیے کہ وہ عذاب کا دن تھا، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، بت پرستی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نحوست، یہ نبی نہیں ہوتے، دائی نہیں ہوتے، یہ علم دینے والے، علم پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے، یہ نحوست کا سبب نہیں ہوتے۔ نحوست کیا ہے؟ انسان کی بدعملی، اس کا گناہ، اس کا شرک، اس کی دین بیزاری، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ تو یہ مسئلہ ان تینوں رسولوں نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثال بستی والوں کی دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔